الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا میرے نہایت ہی محترم قابل صد احترام میرے معزز محترم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 2 رمضان مبارک 1447 ہجری 20 فروری 2026 جمعہ المبارک کے اس عظیم اجتماع سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے گھر میں رمضان کے مہینے میں جمعہ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی آپ سب بہت خوش نصیب خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مقدس محترم مہینہ عطا فرمایا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کا اتنا زیادہ شوق رکھتے تھے اور اتنا زیادہ رمضان کا استقبال کرتے تھے کہ 2 مہینے پہلے ہمارے پاک نبی دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ
ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ یہ دعا اس لیے مانگا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر جو صحت مند ہو مقیم ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو، اے رسول کو ماننے والو، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور پیغمبر ماننے والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ ایام معدودات، کوئی پورے سال کے روزے نہیں ہیں، 6 مہینے کے روزے نہیں ہیں، 3 مہینوں کے روزے نہیں ہیں، 2 مہینوں کے روزے نہیں ہیں، صرف 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، روزہ رکھنے والے کو کیا ملتا ہے؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرض بھی ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ہمارے نبی رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ جو نفل روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ 7 زمینیں، 7 بر اعظم، 7 آسمان، یہ سارے کے سارے سونے سے بھر دیے جائیں اور اس بندے کو بطور بدلے کے دیے جائیں، سونا بھرا ہوا، آپ پتہ ہے اتنا کوئی سونا اس کی کتنی قیمت ہے، اور یہ 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 بر اعظم یہ سونے سے بھر دیے جائیں تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پھر بھی ایک نفل روزہ رکھنے والے کا بھی اجر اور ثواب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو فرض روزے ہیں، فرض کا ثواب تو نفل سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک وہ بندہ مسلمان مرد ہو یا عورت جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دیا، کھا دیا اور پھر اس کی قضا کرنے کے لیے پوری زندگی روزے رکھتا رہا، پوری زندگی روزے رکھتا رہا کہ جو مجھ سے رمضان مبارک کا ایک روزہ رہ گیا ہے، جسے میں نے سستی کی ہے، کاہلی کی ہے اور میں نے اس میں تھکاوٹ کو بہانہ بنایا ہے، میں نے اس میں اپنی مزدوری کو بہانہ بنایا ہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں، میں تھک جاتا ہوں، میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، میری شوگر ہائی اور لو ہو جاتی ہے، یا کوئی اور عذر ہے جو حقیقی معنوں میں عذر نہیں اللہ کے نزدیک، اس نے روزہ کھا لیا رمضان کا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک فرض روزے کا قضا کرنے کے لیے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک فرض روزے کا بھی اجر اور ثواب اس کو نہیں مل سکتا، اس ایک فرض روزے کا اجر اور ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرا، آپ کا، ہم سب کا کوئی بھی فرض روزہ نہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ میرے محترم بھائیوں، قربان جائیں، روزے کی کیا کیا فضیلت آپ کو سناؤں۔ اللہ اکبر، جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، داخل ہو رہے ہوں گے، ایک دروازہ ہوگا ریان، اس سے آواز لگائی جائے گی کہ کہاں ہیں وہ مسلمان، وہ مرد و عورتیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ یہ جنت کا دروازہ ریان، یہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے صرف اور صرف تیار کے رکھا ہوا۔ روزے دار ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے اس ریان دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں،
اللہ معاف فرمائے۔ جو روزے خور ہوں گے انہیں اللہ کی جو پولیس ہے جو اس دروازے پر کھڑے ہوگی داروغے، وہ ان کو وہاں روک دیں گے اور کہیں گے تمہیں جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں صحت مند ہونے کے باوجود اور طاقت ہونے کے باوجود تم نے رب کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھا تھا، آج تمہارے لیے جانا جنت میں منع ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، قربان جائیں۔ روزہ ایسی فضیلت والی عبادت ہے، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق کے فرشتے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے نورانی فرشتوں، تم ساری عبادت چھوڑ دو اور میری بندوں کے جو روزے دار بندے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو، تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ میرے محترم بھائیوں، اندازہ لگائیں جس کی دعا پر اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کی معصوم مخلوق جو کھانے پینے سے پاک، جو بیوی بچوں سے پاک، جو گناہوں سے پاک، وہ مخلوق جب روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہے گی تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ میرے پیارے نبی، آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت کے لوگ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور رات کو تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، جب شام کا وقت ہوتا ہے نا روزہ کھولنے کا افطاری کا، اللہ تعالیٰ ان روزے داروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، روزے داروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ روزے داروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، جب آخری روزہ ہوتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب روزے داروں کی اور جن نے بھی تراویح کی نماز ادا کی ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے پاک نبی، یہ جو رات ہے جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ شب قدر نہیں ہوتی، یہ دنیا کا بھی اصول ہے، جب کوئی کام کرنے والا، جب کوئی محنت کرنے والا، جب کوئی مزدوری کرنے والا اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو اس کی اجرت، اس کی مزدوری، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کی سیلری اس کو دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کے مہینے میں ایمان والوں کے ذمے، مسلمانوں کے ذمے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ کون سی ڈیوٹی لگائی ہے؟ دن میں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنا ہے اور شام کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ایمان والوں نے اپنی دونوں ذمہ داریاں پوری کی، اپنی دونوں ڈیوٹیاں پوری کر دی، دن میں روزہ بھی رکھا، رات کو تراویح کی نماز بھی ادا کی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، جاؤ میرے بندو، تم نے میری رضا کے لیے بھوک برداشت کی، تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے پیاس برداشت کی، تم نے میری رضا کے لیے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر اعمال کا بدلہ رکھا ہوا ہے، جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں، حور و غلمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا بدلہ رکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قربان جائیں، یہ روزہ ایسی عبادت ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے اور قرآن میں نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بتائی ہوتی ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ وہ کوئی نہ کوئی جنت کی نعمت ہوگی، لیکن روزہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے یہ خالص
میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود عطا کروں. اور ایک روایت میں یہ بھی اوانا اجزا بھی روزہ ایسی عبادت ہے اللہ فرماتے ہیں جنت کی بھی کوئی نعمت اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی. روزہ رکھنے والوں کو میں رب خود مل جاؤں گا, میری رضا اور خوشنودی ان کو حاصل ہو جائے گی. جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا. اس لیے ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کو کہتے ہیں روزے کی عبادت ہے, وہ اس میں سستی نہیں کرنی ہے. اور میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کا مہینہ تھا, عشاء کی نماز کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے. صحابہ کرام تھے, اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جماعت کرائی. انہیں کیا کرائی؟ جماعت کرائی. جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھائی. اور یہ تراویح کی نماز تھی. ایک دن پڑھائی, اگلے دن حضور جب حجرے سے باہر نکلے دیکھا تو بہت زیادہ تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بیٹھی ہوئی ہے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر تراویح کی نماز پڑھائی. تیسرے دن ایسا ہوا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے باہر نہیں آئے, فجر کی نماز کے لیے باہر نکلے. لوگ سارے صحابہ کرام انتظار کرتے رہے مسجد میں بیٹھے ہوئے. تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم انتظار کر رہے ہو, تم نماز کی شوق میں ہو, تمہیں تراویح کا شوق ہے, تمہیں نماز کے اندر قرآن پاک سننے کا شوق ہے, لیکن میں اس لیے باہر نہیں نکلا کہ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ انہیں پابندی کے ساتھ تمہیں تراویح کی جماعت کراؤں, نماز پڑھاؤں, اور تمہارا اتنا شوق اور رغبت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یہی تراویح کی نماز بھی باقی 5 نمازوں کی طرح تمہارے اوپر فرض نہ کرنا. اس لیے میں آج تیسرے دن میں نے جماعت نہیں کرائی. لیکن میرے محترم بھائیوں, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد رسول ہیں, جو خلیفہ دوم ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں, جو عدل و انصاف کے بادشاہ ہیں, جن کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا, جو منہ سے مشورہ دیتے ہیں, رب آسمان سے قرآن بنا کر اتارتے ہیں, جب آپ کا زمانہ آیا تو آپ نے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے سارے لوگ اہتمام کے ساتھ ایک حافظ قرآن امام صاحب کو آگے کھڑے کریں اور پیچھے صاحب اس کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز ادا کریں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری قرآن تھے, اقرأهم ابی بن کعب, صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری قرآن وہ حضرت ابی بن کعب تھے, جن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے پاک نبی نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا کہ اے ابی بن کعب مجھے قرآن سناؤ. ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے پاک نبی آپ کے تو دل پر قرآن اترا ہے, میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں. فرمایا اے ابی بن کعب مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو بولو کہ آپ کو میرا قرآن سنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابی بن کعب کی آنکھوں سے خوشی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کیا ہے آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت عمر نے ابی بن کعب کو آگے کیا, صحابہ اکرام کو فرمایا یہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, تم تراویح کی نماز میں کا قرآن سنتے جاؤ. اور 20 رکعت تراویح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ 20 رکعت کہاں سے آ گئی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے نہیں پڑھی. میرے محترم بھائیوں, ہمارے نبی کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, اے لوگوں تم پر میری سنت کو بھی لازم پکڑنا ہے اور میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت کو لازمی پکڑنا ہے. اب جو جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے یہ بھی شروع میں نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی, اس لیے کہ مجمع زیادہ ہو گیا, بازار زیادہ ہو گئے, لوگوں کی مصروفیت زیادہ ہو گئی, تو میں ایک اذان پہلے دو تاکہ لوگ تیاری شروع کر لیں, دوسری اذان پھر دو تاکہ فوراً لوگ پہنچ جائیں, کسی کی نماز نہ رہ جائے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدعت ہے. اور ایک نے سن رہا تھا, ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جب تک اذان ہوتی رہے تب تک جو ہے وہ کھاتے رہو, ٹھیک ہے جی. اور ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں دلیل میں کہ جب تک بلال کی اذان ہوتی رہے تو تم نے جو کھانا شروع کیا ہوا ہے تم اس کو چھوڑو نہ, کھاتے رہو. میرے محترم بھائیوں, بات دین کی سمجھنی چاہیے. ہمارے نبی کے دور میں 2 اذانیں ہوتی
ایک پہلی اذان ہوتی تھی تہجد کی اذان ہوتی تھی اور ایک دوسری اذان ہوتی تھی نماز کے لیے ایک اذان ہوتی تھی. تو حضرت بلال کی جو اذان تھی وہ تہجد والی اذان تھی. اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ جو بعد میں ہم اذان دیتے ہیں اس کے دوران بھی کھاتے رہو, جب تک کھانا ختم نہیں ہوتا کھاتے رہو, اس سے روزہ نہیں ہوگا. جو ہی ٹائم پورا ہوتا ہے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے یہ اعلان کرنا صحیح نہیں ہے کھانا پینا بند کر لو. کیوں صحیح نہیں ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا ہے. اگر ٹائم جب ختم ہو گیا ہے تو اب یہی اعلان کرنا ہے کھانا پینا بند کر دو. اگر کسی نے کھایا پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ ٹائم تو ختم ہو گیا. تو جو حضرت بلال حبشی سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی اذان تھی وہ تہجد کی اذان تھی, جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے. میرے محترم بھائیوں, تو یہ تراویح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کا آغاز کیا, اور اس طرح تراویح کی نماز میں قرآن پاک سننا اور سنانا شروع ہوا. اور حضرت عمر کے دور سے لے کر آج تک کتنی صدیاں گزر گئی ہیں, آج تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے, پوری امت میں یہ تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے. آج بھی آپ جائیں, اللہ ہم سب کو لے جائے خانہ کعبہ شریف, مسجد نبوی شریف, وہاں آج بھی 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے. میرے محترم بھائیوں, اس کو معمولی نہ سمجھو. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, نہ پڑھی تو کون سی بات ہے. آپ اندازہ لگائیں, پورا رب کا قرآن الحمد سے لے کر الناس تک 30 سپارے امام صاحب پڑھتے ہیں, پیچھے لوگ نماز میں کھڑے ہو کر رب کا قرآن سنتے ہیں. ان کا اجر ثواب کا حساب لگانا شروع کرو, تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے, لیکن اس کا حساب نہیں ہو سکے گا. ویسے ایک لفظ قرآن پاک ایک حرف پڑھو, حضور نے فرمایا ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. لوگوں یہ نہ سمجھنا الف لام میم ایک حرف ہے, الف حرف, لام حرف, میم حرف, الف لام میم 3 حرف ہے. اتنا کچھ پڑھنے اور سننے پر اللہ 30 نیکیاں دیتے ہیں. تو اندازہ لگائیں جن نے پورا قرآن سنا, پورا قرآن پڑھا, ان کو اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا کی. نیکیوں کا پتہ تو اس ٹائم چلے گا, ابھی تو پیسوں کا زمانہ ہے نا, پیسہ چلتا ہے, قائد اعظم بابا نظر آتا ہے, جہاں میں پیسہ نظر آتا ہے ہم اپنی جان کھپا دیتے ہیں, 16 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہمیں تھکاوٹ ہو گئی ہے, لیکن یہاں پیسے نظر نہیں آتے. ہم کہتے ہیں جی 1.5 گھنٹہ ہم کھڑے ہوئے تراویح نہیں پڑھ سکتے, لائنوں پر 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو سکتے ہیں, قیاموں میں کھڑے ہو سکتے ہیں, سنوکر کھیل سکتے ہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے ہو کر, لیکن مسجد میں آ کر رب کے سامنے کھڑے ہو کر تراویح نہیں پڑھ سکتے. اس سے ہماری بڑی بدقسمتی بدبختی کیا ہوگی کہ ہم اللہ کے دربار میں اللہ میں توفیق نہیں دے رہے. ایک سجدہ جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں. تراویح کی نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ 20 رکھتے ہیں, 40 سجدے ہیں. 40 سجدے کرتا ہے, آپ اندازہ لگائیں گے 40 دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا اس بندے کو موقع ملتا ہے جو تراویح کی نماز ادا کرتا ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ دو ہی باتیں رمضان کی, اور کیا ہے؟ ایک روزہ اور ایک تراویح کی نماز ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے بھی رمضان میں صرف 2 کام کیے اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کی نیت سے, ایمان کی حالت میں, ایک روزہ رکھا, دوسرا تراویح کی نماز ادا کی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. آج سے ہم یہ ارادہ کر لیں, عزم کر لیں, ٹھنڈے روزے ہیں, موسم ٹھنڈا ہے, دن چھوٹا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی روزہ مارا نہ رہے. کوئی روزہ نہ, صحابہ کے دور میں بچے بھی صحابہ کے روزے رکھتے تھے, اور آج کل ہمارے جوان بھی روزہ نہیں رکھتے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور میرے محترم بھائیوں, دوسری بات یہ ہے جتنا مرضی ہے مشکل ہو ہمارے لیے, ہم تراویح کی نماز نہ چھوڑیں. ایک بندہ بزرگ ہے, اس کی گھوڑے درد کرتے ہیں, میرے محترم بھائیوں اللہ کی طرف سے اجازت ہے, نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو, لیکن نماز چھوڑو نہ. نماز کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نہیں چھوڑی. نماز تو ہمارے نبی نے آخری عمر میں شدید بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. ہمیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اس لیے اس کا اہتمام کریں. آرام سے ہم پڑھتے ہیں, تقریباً 9:02 تراویح ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک سوالہ صرف میں سنا رہا ہوں, اور الحمدللہ ٹھیک سنا, نہ بہت سفیر سے نہ بہت آہستہ,
درمیانی 4 سے پارہ سنا رہے ہیں، آپ سب پڑھ کریں، یہ آپ کی مسجد ہے، آپ کا مدرسہ ہے، یہ اس لیے بنائے عبادت کرنے کے لیے۔ تراویح کی نماز سب اہتمام سے ادا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائے اس کو ادا فرمائے۔